بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ یہ تشدد سن 590 میں اپنے نقطۂ عروج کو پہنچ گیا تو ہجرت کی اجازت آئی اور ہجرت حبشہ ہوئی۔ اس ہجرت کے لیے 2 قافلے نکلے۔ پہلے قافلے میں 12 مرد اور 4 عورتیں شامل تھیں، جن میں حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی تھے، اور آپ کے ہمراہ آپ کی اہلیہ محترمہ حضرت رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا بھی تھی، جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی لہتِ جگر تھیں۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حضرت لوط علیہ السلام اور ان کی بیوی کے بعد یہ پہلا جوڑا ہے جو راہ خدا میں ہجرت کر رہا ہے۔ دوسرا قافلہ جو 83 مردوں اور 18 عورتوں پر مشتمل تھا، حضرت جعفر طیار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قیادت میں روانہ ہوا۔ کم و بیش اتنے ہی لوگ ہوں گے جو مکہ میں رہ گئے ہوں گے۔ یہ تھی رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی 5 برس کی کمائی۔ تشدد اور ظلم و ستم کے باوجود ان 5 سالوں میں دعوت کا قدم پیچھے نہیں ہٹا، بلکہ بتدریج آگے بڑھتا رہا، اور یہ دعوت تھی قرآن کی اور اس کی تعلیم کی۔ سن 6 نبوی میں کچھ پاسا پلٹتا ہے اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایمان لے آئے، حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایمان لے آئے۔ اس سے مسلمانوں کو بھی کچھ حوصلہ ہوا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ایمان لانے میں حضرت خباب بن الارت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بڑا دخل ہے۔ مشہور واقعہ ہے کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی ہمشیرہ حضرت فاطمہ بنت خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے گھر میں گئے اور دستک دی تو خباب بن الارت رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کو اور ان کے شوہر حضرت سعید بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو قرآن پڑھ رہے تھے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس پر اپنی بہن اور بہنوئی کو مارنا شروع کر دیا، لیکن ان کی استقامت دیکھ کر خود ڈگمگا گئے۔ ان سے قرآن مجید لے کر خود پڑھنا شروع کیا تو دل پر شدید اثر ہوا۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر اپنے ایمان کا اعلان کر دیا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایمان ایک طرف اور مسلمانوں کے لیے موجب توقیت ہوا، دوسری طرف سرداران قریش بھی چونکے کہ یہ مشت خاک اور ایک بہت بڑا طوفان بن رہی ہے، لہٰذا یہ وہ وقت ہے جب جناب ابو طالب کو ایک طرف کا الٹیمیٹم دیا گیا۔ یہ بات ذہن میں رکھیے، میں شرافت کی بنیاد یہ تھی کہ اپنے قبیلے کے فرد کا ساتھ نہ چھوڑا جائے، اور ابو طالب نے بہرحال اس شرافت کا ثبوت دیا۔ بنو ہاشم کی سعادت اور ابو طالب کے پاس تھی، اور قریش محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر کوئی وار کرنے سے اس لیے ڈرتے تھے کہ اس طرح قبائلی جنگ چھڑ جائے گی۔ بنی ہاشم کے ساتھ تصادم مول لینا پڑے گا، کیونکہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بنی ہاشم کے چشم و چراغ تھے، لہٰذا جناب ابو طالب کو الٹیمیٹم دیا گیا، اب ہمارے صبر کا پیمانہ لبریز ہو گیا ہے، یا تو راستے سے ہٹ جاؤ یا میدان جنگ میں آؤ۔ اس وقت ابو طالب نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بلایا اور کہا، بھتیجے، مجھ پر اتنا بوجھ نہ ڈالو جسے میں برداشت نہ کر سکوں۔ آپ ذرا چشم تصور سے دیکھیے، دنیاوی سہارا اسی ایک خاندان کا تھا، اصلی سہارا تو اللہ تعالیٰ کا ہے۔ میں نے اسی لیے دنیاوی سہارا کہا ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو محسوس ہوا کہ اب یہ سہارا بھی ہٹ رہا ہے تو آنکھوں میں آنسو آ گئے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوری استقامت کے ساتھ فرمایا، چچا جان، یہ تو یا بات پوری ہو کر رہے گی یا میں اپنے آپ کو ہلاک کر دوں گا۔ اس پر چاچا کی بھی آنکھوں میں آنسو آئے، ان کی فطری اور طبعی محبت جاگی، اور انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حمایت برقرار رکھی۔ چنانچہ سرداران قریش کی طرف سے طے کر دیا گیا کہ بنی ہاشم کا مکمل سماجی اور معاشی بائیکاٹ کر دیا جائے، ان کے ساتھ کوئی لین دین نہیں ہوگا، ان کے ہاتھ کوئی چیز نہ بیچی جائے گی اور نہ ہی ان سے خریدی جائے گی۔ مجبور ہو کر وہ شعیب بن ابی طالب یعنی شعیب بنی ہاشم کے اندر محصور ہو گئے۔ یہاں کوئی چیز نہ اندر جا سکتی تھی۔ 3 برس تک، سن 7، 8 اور 9 نبوی تک یہی صورتحال رہی۔ بچے بھوک پیاس سے بلکتے رہے،
کھانے کو کچھ نہیں تھا۔ اس گھاٹی میں کوئی جھاڑی تھی، اس کے بھی سب پتے کھا لیے گئے۔ کبھی کوئی ہمت کرتا تو رات کے وقت چوری چھپے کچھ پہنچا دیتا، ورنہ وہ وقت بھی آیا کہ سوکھا چمڑا ابال کر اس کے پانی بہکتے ہوئے بچوں کے حلق میں ٹپکا دیا گیا۔ یہ ہے وہ دوسرا مرحلہ جو پیش آئے۔ میں پھر کہوں گا کہ یہ سب کچھ انسانی سطح پر ہو رہا ہے، سب کچھ جھیل کر، سب کچھ برداشت کر کے ہو رہا ہے۔ اس راہ میں جو سب گزرتی ہے سو گزری۔ اللہ اگر چاہتا تو اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاؤں میں ایک کانٹا بھی چبھنے نہ دیتا، لیکن پھر مجھ پر اور آپ پر حجت کیسے قائم ہوتی؟ بہرحال 3 سال کے بعد کچھ لوگوں کے اندر انسانیت کی دبی ہوئی چنگاری جاگی اور وہ معاہدہ جو تھا اسے پھاڑ پھینکا۔ اس طرح بنی ہاشم کی محصوری کا دور ختم ہوا۔ یہ 10 نبوی کا زمانہ ہے جو چٹکیوں میں اڑانے کی کوششوں کے باوجود تشدد اور عزائے ارسانی کا حربہ بھی ناکام ہو گیا تھا، اور اب تیسرا حربہ لالچ کا آزمایا گیا اور مصالحانہ انداز میں سفارتیں آنے لگیں۔ اب پھر ابو طالب کے پاس سفارت آئی کہ اپنے بھتیجے سے کہو کہ جو مانگنا ہے مانگ لے، لیکن اس دعوت سے باز آ جائے۔ بادشاہ بننا چاہتا ہے تو بادشاہ بنا دیتے ہیں، اگر کسی گھرانے میں شادی کرنی ہے تو اشارہ کر دے، ہم شادی کرا دیتے ہیں۔ دولت چاہیے تو سم و زر کے انبار اس کے قدموں میں لگا دیتے ہیں۔ چاچا نے پھر بلایا۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، چاچا جان اگر یہ میرے ایک ہاتھ پر سورج اور دوسرے پر چاند رکھ دیں تب بھی میں اپنی دعوت کو نہیں چھوڑنے والا ہوں۔ دیکھیے امتحانات کا یہ سلسلہ کس طرح چل رہا ہے۔ شعیب بنی ہاشم کے سختی ختم ہوئی تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک اور امتحان آیا۔ 10 نبوی کو اللہ کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے عام الحزن یعنی غم کا سال قرار دیا ہے۔ اس سال کے دوران جناب ابو طالب کا بھی انتقال ہو گیا اور حضرت خدیجہ کبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا بھی رحلت فرما گئی۔ اسی طرح گھر کے اندر کا رفیق، ہمت باندھنے والا ساتھی، دل جوئی کرنے والی رفیق حیات، اور ادھر خاندانی اور قبائلی سطح پر حامی پشت پناہ شخصیت، ایک ہی سال میں دونوں انتقال کر گئے۔ ان حالات میں قریش کے سرداروں کا حوصلہ جوان ہو رہا ہے۔ دارالندوہ میں بیٹھ کر مشورے ہو رہے ہیں، قتل کے منصوبے بن رہے ہیں، اور اب قصہ چکا دیا جائے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی حالات کے نتیجے کو دیکھ رہے ہیں۔ مکہ میں تو اب کوئی راستہ نظر نہیں آ رہا۔ اب ایک کوشش کرتے ہیں کہ شاید طائف میں اللہ تعالیٰ کسی بڑے سردار کو اس بات کی توفیق دے دے کہ وہ میری رفاقت اختیار کرے۔ چنانچہ 10 نبوی میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پیادہ طائف کا سفر اختیار کیا۔ صرف زید بن حارث رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے ساتھ تھے۔ یہ وہ سفر ہے جس میں سائے کی طرح ساتھ رہنے والے ساتھی حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی ساتھ نہ تھے، کیونکہ مکہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قتل کا فیصلہ ہو چکا تھا اور اہل مکہ کی جانب سے نقصان کا اندیشہ تھا، لہٰذا آپ نے عام راستہ چھوڑ کر بڑا دشوار گزار پہاڑی راستہ اختیار کیا۔ طائف پہنچ کر ایک رئیس سے ملے۔ اس نے بڑا ہی جگر کو پار کر دینے والا جملہ کہا، میں تم سے بات ہی نہیں کرنا چاہتا۔ تم اگر جھوٹے ہو تو اس قابل نہیں کہ تمہیں منہ لگایا جائے، اور اگر تم سچے ہو تو خطرہ ہے کہ اگر میں نے تمہاری توہین کر دی تو مجھ پر عذاب آ جائے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم یکے بعد دیگر 3 سرداروں سے ملے، تینوں نے ایسے ہی جواب دیے۔ اب آپ طائف کی گلیاں رحمت للعالمین ہیں۔ سید الاولین اور آخرین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور محبوب رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ عالم واقعہ میں کیا ہو رہا ہے؟ طائف کی گلیوں میں اوباش لوگوں کو پیچھے لگا دیا گیا ہے، اور ذرا ان کی خبر لو۔ تاک تاک کا ٹخنے کی ہڈی کا نشانہ لے کر پتھر مارتے جاتے ہیں۔ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جسم خون سے بھر گیا ہے، نکاحت طاری ہو گئی ہے، ایک جگہ بیٹھ گئے ہیں تو 2 غنڈے آئے ہیں، ایک نے ادھر سے بغل میں ہاتھ ڈالا اور دوسرے نے ادھر سے اور کھڑا کر دیا۔
مکہ میں 3 سال کی قید کے بعد طائف کی یہ رسوائی، یہ نقطہ عروج ہے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذاتی مصائب کا ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے ایک دفعہ مدنی دور میں سوال کیا کہ آپ پر یوم احد سے زیادہ سخت دن بھی کوئی آیا ہے؟ ان کے اپنے شعور کی عمر میں یوم احد سب سے زیادہ سخت دن تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہاں، طائف کا دن، احد کے دن تو آگے پیچھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جان نثار تھے، جنہوں نے اپنے سینے ڈھال بنائے ہوئے تھے، لیکن یہاں معاملہ یہ تھا کہ یکے تنہا تھے، غلام کی تو اس معاشرے میں کوئی حیثیت ہی نہیں تھی۔ یہ حالات در حقیقت رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذاتی مصائب کا نقطہ عروج ہیں۔ جب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم طائف سے واپس آئے تو تھوڑی دیر کے لیے ایک جگہ پر بیٹھے، طبیعت بھر آئی، جذبات امڈے۔ اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو دعا مانگی ہے اور مناجات کی ہے، وہ کلیجے میں شگاف ڈال دینے والی دعا ہے، اور اس کا ترجمہ یہ ہے: اے اللہ، میں تیری ہی جناب میں شکایت لے کر آیا ہوں، اپنی قوت کی کمی اور اپنے وسائل و ذرائع کی قلت اور لوگوں میں جو رسوائی ہو رہی ہے اس کی۔ تو رحمان اور رحیم ہے، تو کمزوروں کا رب ہے اور میرا بھی رب ہے۔ مجھے کس کے حوالے کر دیا ہے؟ مجھے غیر کے حوالے کر دیا ہے کہ جس طرح چاہے ستائے، اور یہ معاملہ دشمن کے حوالے کر دیا ہے جو چاہے کر گزرے۔ اس سب کے باوجود اے اللہ، اگر تو مجھ سے ناراض نہیں ہے اور تیری رضا اسی میں ہے تو مجھے کوئی پرواہ نہیں، البتہ تیری بخشش میرے لیے وسیلہ تر ہے۔ میں تیرے رخ انور کی ضیاء کی پناہ میں آتا ہوں، جس سے ظلمات منور ہو جاتے ہیں اور میرے دنیا اور آخرت کے معاملات سدھر جاتے ہیں، اس بات سے کہ مجھ پر تیری ناراضگی یا غصہ ہو۔ پروردگار، انجام کار تیرے ہی ہاتھ میں ہے، یہاں تک کہ تیری مرضی پوری ہو۔ کوئی قوت و تدابیر تیری مدد کے بغیر کاریگر نہیں ہو سکتی۔ اسی کے ساتھ میں اجازت چاہتی ہوں۔ اللہ حافظ۔